جاری ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا عالم یہ ہے کہ آپ جمعے کے دن بھی امام ہیں، جمعرات کے دن بھی امام، اور بدھ کے دن بھی امام ہیں، اور منگل کے دن بھی امام، اور پیر کے دن بھی امام ہیں، اتوار کے دن بھی امام، صبح کے دھندلکوں کے بھی امام ہیں، کڑکتی ہوئی دوپہروں کے بھی امام، ڈوبتے ہوئے سورج کے بھی امام ہیں، رات کے اندھیاروں کے بھی امام، سردیوں کے بھی امام ہیں، اور گرمیوں کے بھی امام، بہار کے بھی امام ہیں، اور خزاں کے بھی امام، حضرات گرامی کا دارالسلام کے بھی امام ہیں، اور دارالکفر کے بھی امام، لاہور میں بھی امام ہیں، کراچی میں بھی امام، بنگال میں بھی امام ہیں، بھوٹان میں بھی امام، جدہ میں بھی امام ہیں، اور انکرا میں بھی امام، جکارتا میں بھی امام ہیں، کوالالمپور میں بھی امام، لندن میں بھی امام ہیں، اور پیرس میں بھی امام۔ حضرات گرامی کہتے جو آپ کی امامت و رسالت سے اپنے آپ کو بے نیاز کرنا چاہتا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ او یصیبہم عذاب علیم، جو آپ کی امامت کو نہیں مانتا، جو آپ کی رسالت کو نہیں مانتا، جو آپ کے مقام رفیع کو نہیں مانتا، جو آپ کی شان و عظمت کو نہیں مانتا، جو آپ کی رفت اور آپ کی بلندی کو نہیں مانتا، جو آپ کی منقبت، آپ کی منزلت کو نہیں مانتا، جو آپ کے احکامات کو نہیں مانتا، جو آپ کی حدیث طیبہ کو نہیں مانتا، جو آپ کے ارشاد عالیہ کو نہیں مانتا، جو آپ کی سنن کو نہیں مانتا، جو آپ کے طریقہ کار کو نہیں مانتا، جو آپ کی تہذیب کو نہیں مانتا، جو آپ کے تمدن کو نہیں مانتا، جو آپ کی حلوت کو نہیں مانتا، جو آپ کی جلوت کو نہیں مانتا، جو آپ کی ریاست کو نہیں مانتا، جو آپ کی سیاست کو نہیں مانتا، جو آپ کے امن کو نہیں مانتا، جو آپ کے جہاد کو نہیں مانتا، وہ دنیا کے اندر فتنے کا نشانہ بنے گا، اور آخرت میں اللہ نے اس کے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وابستگی ہے ہمارے ساتھ، اس کے تحت وہ پہلا حق جو ہمارے شعور پر، ہمارے انٹلیکٹ پر، ہماری عقل پر، ہماری وزڈم پر، ہماری سوچ و فکر پر لاگو ہوتا ہے، اور جس سے بہت سارے باقی حقوق کو تسلیم کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے، وہ حق یہ ہے کہ جمیع کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور شان آپ کو عطا کی ہے، باقی کائنات میں کسی دوسرے کو عطا نہیں کی۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کی جمیع مخلوقات میں سے کوئی آپ کی شان و رفت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، کائنات میں صلحاء کا مقام اعلیٰ ہے، لیکن شہداء کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شہداء کا مقام اعلیٰ ہے، لیکن وہ صدیقین کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صدیقین کا مقام اعلیٰ ہے، لیکن وہ نبی اللہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انبیاء کا مقام اعلیٰ ہے، لیکن وہ رسول اللہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ کا مقام اعلیٰ ہے، لیکن وہ اولو العزم رسولوں کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن شان مصطفیٰ کا عالم کیا ہے؟ کائنات کے صلحاء ایک طرف، کائنات کے شہید و صدیق ایک طرف، کائنات کے انبیاء اور کائنات کے رسول اللہ ایک طرف، اولو العزم رسول ایک طرف، سارے کے سارے جمع ہو جائیں، مصطفیٰ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحن مسجد نبوی شریف کے اندر، حضرت رسول اللہ کی اقتداء کے اندر، ابو بکر و عمر عثمان و علی نماز کو ادا کر رہے ہوتے تھے۔ حسن و حسین صحن مسجد میں تشریف کئی مرتبہ لا رہے ہوتے تھے۔ زید اور اسامہ ابن زید بھی وہاں پر موجود ہوتے تھے، ابن عباس اور ابن عمر بھی وہیں پر موجود ہوتے تھے، ابن مسعود بھی وہیں پر موجود ہوتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے مفسرین صحابہ وہیں پر موجود ہوتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ ان کی امامت فرما رہے ہوتے تھے، لیکن حضرات گرامی قدر ایک وقت وہ بھی آیا جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو سمجھانے کے لیے کہ آنے والوں کا امام بن کے نہیں آیا بلکہ جانے والوں کا بھی امام ہے، صحن مسجد بیت المقدس کے اندر انبیاء کو جمع فرما دیا، اور انبیاء کو جمع فرمانے کے بعد اس بات کو واضح فرما دیا کہ حضرت رسول اللہ کے ذہن میں یہ سوال ابھرا تھا کہ ان کا امام کون ہے۔ آپ کو مصلی امامت پہ کھڑا فرما کر اس بات کو ثابت کر دیا گیا کہ حضور علیہ السلام صرف آنے والوں کے امام بن کے نہیں آئے بلکہ جانے والوں کے بھی امام ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدہ داری آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ آپ یوسف کا حسن لے کے آئے، آپ موسیٰ کا ید لے کے آئے، عیسیٰ کا دم لے کے آئے۔ یوں محسوس ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے خصائص کو آپ کی ذات اقدس میں جمع فرما دیا ہے۔
حضرات گرامی قدر ذرا غور کیجئے، اس اکیلے شعر کے اندر جن حقائق کو بیان کیا فقط انہی پہ غور کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے عصا دیا تھا، لوگوں کو پانی کی ضرورت ہوئی، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پتھر پہ مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے 12 چشموں کا رواں فرما دیا۔ بہت بڑے اعجاز کی بات ہے، مردہ پتھر پہ عصائے موسیٰ کو لگنے کی دیر ہے، اس میں سے 12 چشمے رواں ہو گئے۔ لیکن حصی معجزات جن کا انکار اور جن کی تعویل منکرین حدیث اکثر کرتے رہتے ہیں، اور حصی معجزات کو کئی مرتبہ پھر ماننے پہ مجبور بھی ہونا پڑتا ہے کہ ان کی تعویل کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کے حصی معجزے کا عالم کیا ہے؟ حدیبیہ کا مقام ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس کی تھی، پتھر پہ نہیں مارا کہ پتھر پہ مارتے وہاں سے بھی نہر رواں ہو سکتی تھی، لیکن یہ حرک عادت بات تو ضرور تھی، لیکن جو حرک عادت معجزہ اللہ نے آپ سے رونما فرمایا وہ کس قدر عجیب تھا۔ آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کھولا، اللہ نے ہاتھ کی 5 انگلیوں میں سے 5 نہروں کا رواں فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم کا عالم کیا تھا؟ آپ مردوں پہ ہاتھ پھیرتے، وَحْيِ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مردے کلام کرنا شروع ہو جاتے۔ وہ دل جس نے دھڑکنا چھوڑ دیا، وہ زبان جس نے بولنا چھوڑ دیا، وہ آنکھ جس نے دیکھنا چھوڑ دیا، ید عیسیٰ یا دم عیسیٰ کا عالم یہ ہے، لگنے کی دیر ہے، مردہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن صحیح بخاری نے حضور علیہ السلام کے دم کا ذکر کیا کہ آپ نے پختہ منبر کو تعمیر فرمایا، اور اس کو تعمیر فرمانے سے قبل آپ اس توانا کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ نے اپنی نشست کے مبارک کو، جب آپ نے اپنی نشست مقدس و متبرک کو وہاں سے ہٹا لیا اور پختہ منبر کے اوپر لگا دیا، حضرات گرامی قدر اس توانا کے درخت و تنے نے آپ کی جدائی کے اندر رونا شروع کر دیا، وہ بلک بلک کر آپ کی جدائی میں رونا شروع ہو گیا۔ اس کو اس بات کا بڑا ہی قلق تھا کہ کل تک مجھ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ حضرت رسول اللہ میرے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، جب وہ رویا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، اس کو تھپتھپایا، اس توانا کے درخت نے رونا بند کر دیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کر دیا، جس میں زندگی کی حرارت موجود تھی، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے وہ چیزیں زندہ ہو گئیں جن میں زندگی کی حرارت بھی موجود نہیں تھی۔ حضرات گرامی قدر، حسن ایسا حسن کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا تھا سورج آپ کے چہرہ مبارک میں گردش کر رہا ہو، اور وہ جو صحابی نے آپ کو کملی اوڑے ہوئے دیکھا تھا اور چاند کو دیکھ کے کہا تھا من وجہک المنیر لقد نور القمر، کہ چاند بڑا حسین تھا، لیکن آپ کے چہرے کی رنائی اور دلکشی کو دیکھ کے محسوس ہوا کہ چاند بھی آپ کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، ایک حسن ہوتا ہے جو نین نقش میں ہوتا ہے، اور ایک حسن ہوتا ہے جو ریاضت و عبادت سے پیدا ہوتا ہے، للہیت سے پیدا ہوتا ہے، زہد سے پیدا ہوتا ہے، تقوی سے پیدا ہوتا ہے، سجود سے پیدا ہوتا ہے، ذکر اذکار سے پیدا ہوتا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، اگر چہرہ بھی دلکش ہو، چہرہ بھی حسین ہو، اور اس کے ساتھ عبادت و ریاضت و للہیت بھی ہو، اور اللہ کی بندگی اپنے پورے کمال اور اپنے پورے عروج کے اوپر بھی ہو، تو پھر چہرے کی دلکشی اور رعنائی کو دیکھ کر لوگ محسوس کرتے ہیں اتنا حسین ہے یہ چہرہ۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر عزیز مصر کی بیوی اور اس کی سہیلیوں نے کہا تھا، اور آس پاس کی محلات میں رہنے والیوں نے کہا تھا، یہ بشر نہیں بلکہ یہ تو آسمان سے اترا ہوا کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ اس بات کے اوپر غور کیجئے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نین نقش بھی بڑے ہی حسین عطا کیے تھے۔ آپ کے رخسار کا اور آپ کے چہرے کی دل ربائی کا عالم یہ تھا کہ جو آپ کے چہرے پر نظر ڈالتا وہ ایک مرتبہ محبوط اور حیرت زدہ ہو جاتا۔ اور آپ کے ہونٹوں کی رنائی کا عالم کیا تھا کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ نازکی آپ کے لازکی ان کے لب کی کیا کہیے کہ پنکھڑی گلاب کی سی تھی۔ حضرات گرامی قدر،
آپ کے وجود اطہر سے اس طرح کی خوشبو محسوس ہوتی تھی جیسے کہ عطر سے خوشبو آ رہی ہو. آپ کے ہاتھ اتنے نرم و ملائم تھے گویا کہ کسی نے ریشم کو چھو لیا ہو. حضرات گرامی قدر آپ کے وجود کو دیکھنے والا دیکھنے کے اوپر مجبور ہی ہوتا چلا جاتا تھا، لیکن دیکھنے کے باوجود بھی